السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اکیلا اس کارخانہ قدرت کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، رنج بخش بھی ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء آمینہ کے لال میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہمارے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دینی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ یعنی آج ہر بندہ کہتا ہے نہیں جی چھوڑو جی دینی تعلیم کی فائدہ حاصل کرتا ہے، آخر ضروری کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش سے پہلے آسمان اسی طرح چمکتا تھا، زمین یوں ہی آباد تھی، حیوانات نظام فطرت اسی طرح چل رہے تھے، فرشتے بھی عبادت کے اندر لگے ہوئے تھے، الغرض ہر چیز اسی طرح تھی، مگر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد پیدا کیوں ہوا؟ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدا کرنے کا مشورہ سوال فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں، ہم بھی تو تیری عبادت کرتے ہیں نا۔ تو آگے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو باتیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا دیا، ان کے اندر روح پھونک دی، پھر ان کو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں سکھائیں جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم سچے ہو کہ تم ہی ٹھیک کام کر رہے ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کرنے والا ہوں، تو
یہ جو چیزیں میں نے بنائی ہیں نا، ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اپنے آپ۔ انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پاک ہے، تیرے عیب تیرے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی بندہ کہے نا سوچنا بھی چاہے وہ بھی نہیں ہے، کمی کو تہی تو بہت دور کی بات ہے، کجی بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں، تو ہر چیز سے پاک ہے، تجھے پتہ تو نے کیا کرنا ہے، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا۔ پھر انہی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے آدم کے سامنے پیش کیا کہ ان کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، تو فرشتوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ ہم اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے گئے۔ تو محترم حضرات، علم حاصل کرنے کے لیے جو ظاہری طور پر ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ 5 ملتی ہیں، ہاتھ ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ پھر ان کے اوپر ایک چیز ہے عقل، عقل کے ذریعے بندہ ان حواس خمسہ سے چیزیں جو حاصل کرتا ہے ان کو مدعو کرتا ہے کہ میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ عقل کے ذریعے بندہ یہ حواس خمسہ سے علم حاصل کیا ہوا جو ہے اس کو بندہ استعمال کرتا ہے۔ یہ دنیاوی فائدے کے لیے ہے، ہماری دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو فائدہ ہمیں میسر ہے اس کے لیے یہ حواس خمسہ اور عقل کی ضرورت ہے، مگر اس سے اوپر بھی وہ چیز جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے آدم اے حوا تم دونوں کے دونوں دنیا میں اتر جاؤ۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو دنیا میں بھیجا، ان سے غلطی ہوئی، انہیں روکا گیا پھل نہیں کھانے، پھر ان کو اللہ نے کلمات سکھائے، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ فرمایا کیا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم مکمل دنیا میں اتر جاؤ دونوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، یعنی وحی کا علم آئے۔ وحی کا علم یہ ضروری ہے، یہ ضروری کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ یہ حواس خمسہ اور عقل کے ساتھ ہم دنیا تو حاصل کر سکتے ہیں، پیسے تو کما سکتے ہیں، مگر آخرت بہتر نہیں کر سکتے۔ آخرت بہتر کرنے کے لیے وحی کا علم ہونا ضروری ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پر جب میں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پر جو شخص اس ہدایت کی پیروی کر لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، دنیا کے اندر اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے نہ بھوک کا خوف ہوگا، نہ پریشانی کا خوف ہوگا، نہ موت کا خوف ہوگا، نہ اسے گھر کے چھن جانے کا خوف ہوگا، نہ اسے کوٹھی بنگلے قبیلے کا چھن جانے کا خوف ہوگا، اسے کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا، جیسے اللہ اور اللہ رسول نے کہا اس نے مانا، اس نے سر تسلیم خم کر دیا، سمعنا وأطعنا کر لیا، سنا اور پیروی کر لی، چونکہ چنانچہ لہٰذا اگرچہ نہیں کیا اس کے اوپر خوف نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ولا هم يحزنون، کل جب ہر بندہ پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، اولاد ماں باپ کو چھوڑ دے گی، عورتیں اپنے حمل ضائع کر دیں گی، اتنا سخت ترین دن ہوگا اس دن سے ولا يحزنون، ولا هم يحزنون سے کوئی خوف غم نہیں ہوگا، اسے یہ نہیں ہوگا کہ میں زندگی ضائع کر کے آ گیا، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فمن تبع ہدایہ کی پیروی کی تھی، اس نے ہدایت کی پیروی کی تھی، اس نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کی تھی۔ دل کرتا تھا کہ حرام کھا لوں تھوڑا سا، مگر نہیں، کیوں؟ اللہ نے منع کی،
کوئی نہیں دیکھ رہا، اندھیرے ہیں، کالی رات ہے، بند کمرے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ فرمایا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پکارا بھی تو اللہ کو، ڈرا بھی تو اللہ سے۔ یہ دین کا علم اس وجہ سے ضروری ہے۔ جب میرے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو وہ کھارا پھر کیوں ہوتا چٹی جا دو تھوڑا جی ہے پھر کیوں لگے اتنا کیوں دیکھتا میں جو بندیاں سامنے جا کے نہ کرا گے، مسجد جا کے شلوار اوپر کر لا گے، جو اگے پیچھے مانگے تھلے کر لا گے، جدو مولوی بنا کے داڑھی رکھ لا گے، نہ بنا کے نہ رکھا گے۔ یہ لازمی نہیں کہ جو مسلح پہ کھڑا ہو، ممبر رسول پہ کھڑا ہو، اس کے لیے دین کا علم ضروری ہے۔ ہر انسان کے لیے یہاں پہ الفاظ میں نے جو آپ کے بتائے ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا کو بھیجا نیچے تو کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ تم مولوی بنو گے تو ہی پیروی کرنی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گے تو ہی پیروی کرنی، نہیں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کوئی یہودی عیسائی دیوبندی بریلوی نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ ان کے پاس ہدایت کون سی؟ وحی۔ اس وحی کا علم، اس کو علم کہا جاتا ہے، باقی سب فن ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم یہ فن ہے۔ ہم بچے کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ سکول اور کالجز کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کے اوپر اتنے پیسے لگا دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اتنی فیسیں، اور وہ بعد میں وہی بچہ کل کو کھڑا ہو کے کہتا ابا تو ساڑھے ایسے کیتا کی۔ وہی بچہ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے جس کو تو نے پی ایچ ڈی کروایا تھا، اس وجہ سے کہ پیسے آئے گے، پیسے تو آگے مگر اخلاق نہیں آیا۔ پیسے تو تیرے گھر میں باہر لگے ہوئے ہیں، جس کا وعدہ اللہ نے لیا ہے میں پیسے دوں گا، رزق دوں گا، کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رحمت برساؤں گا۔ ہر اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اس کے اوپر بھی، جو شکر کرتا ہے اس کے اوپر بھی، جو عطی اللہ کرتا ہے اس کے اوپر جی، جو عطی اللہ نہیں کرتا اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو بندہ میرے ذکر سے، میری وحی سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے دینی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے دینی مدارس کو پس پشت ڈال دیا، دین کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ہم نے بچے کو بتایا ہی نہیں کہ نماز ہوتی کیا چیز ہے، جمعے کے آداب کیا ہیں، جمعے میں آنا کس طرح ہے، جمعے میں بیٹھنا کس طرح ہے، نماز میں بیٹھنا کس طرح ہے، نماز میں جانا کس طرح ہے، وضو کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ میڈل پاس، میٹرک پاس بچہ، اس کو غسل کا طریقہ تک نہیں آتا۔ حتیٰ کہ بچوں نے ایم اے کیا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ غسل ہوتا کیا، کیسے کرتے ہیں فرضی غسل۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے دین کی طرف آئے نہیں، شرمندہ رہے کہ اگر میں نے پوچھا میری بےعزتی نہ ہو جائے، تو کہیں گے ایڈا بڑا ہو گیا تو پوچھا نہیں۔ صرف اسی بنا پر نہیں آپ نے مولوی پاس جانا، نہ جائیں، گھر میں بک لا کے پڑھیں، کوسچن آنسر کریں، ایک دوسرے سے سوال و جواب پوچھیں، اپنے گھر والوں سے پوچھیں۔ حتیٰ کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، جب روز 5 مرتبہ پڑھے ہمیں اس کا مکمل ترجمہ نہیں آتا۔ پوچھ کے دیکھ لو آج پورے مجمع کے اندر الا ما رحم ربی 10 یا 15 بندے یہ ہوں گے اس مجمع کے اندر جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہوگا، ادروائز نہیں کوئی بھی ہو۔ نماز ہم پڑھتے ہیں صرف پرسنالٹی پوری کرنے کے لیے، فارمیلٹی کے لیے، جیسے ہم نے روزے رکھے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ رات بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں جی جمعے والے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، میں کہا ہاں جی جمعے والے دن کا خاص روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر آپ کے فرضی روزے رہے آپ مسلسل رکھ رہے ہیں، جمعے کا دن آ جائے تو آپ رکھ سکتے ہو، کہتے ہیں جی نہیں رکھنا چاہیے، میں کہا جمعے کا دن خاص کر کے رکھنا یہ منع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بس لوگوں سے باتیں سنی ہوئی ہے، وضاحت نہیں کی، وہ لگے ہوئے۔ اب اکثر لوگ رمضان میں جمعے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، یہ جمعے کا دن ہے جی رکھ لو، ویلے آ گئے، یعنی ویلے آ گئے رکھ لیے،
اللہ دی رضا نہیں خاطر لوگ یہ نہ کہیں جمعہ کے اندر روزہ نہیں رکھے. ذرا سوچیے، توجہ کیجیے بات پہ، قابل توجہ بات ہے. لوگ اس وجہ سے روزہ رکھا جمعے کا کہ لوگ کہیں گے یار جمعے کا دیکھ سی تو روزہ نہیں رکھے یار، شرم کر لے یار. یعنی لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، اللہ کے ڈر سے نہیں. اللہ کی رضا حاصل نہیں کی، لوگوں کی رضا حاصل کی. تو جو بندہ کہتا ہے نا رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، تیرے اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی ساری پریشانیاں حل ہو جاتی، کیونکہ وہ میرے اوپر راضی جو ہو گیا میں اس کے اوپر راضی ہو گیا. تو بات چل رہی تھی کہ ہم دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنے پیسے لگاتے ہیں کہ بچہ میرا پڑھ کے کیا کرے، گورنمنٹی ملازم لگ جائے، ملازمت کے لیے گورنمنٹی ملازم، اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اور کل کو بچہ، ایک بندے نے واقعہ سنایا، کہتے ایک بندہ تھا، اس کے بہت بڑے تھے، یعنی وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا، کسی کو کچھ نہیں مانتا، موت ہو جاتا کچھ نہیں مانتا تھا. پوچھا کسی نے کیا کرتے ہو، کہتا یار بچے تھے، ایک پڑھ کے امریکہ چلا گیا، ایک یورپ چلا گیا، ایک فلاں جگہ فلاں چلا گیا، کوئی بھی نہیں ہوتا، بس ایک مولوی کے پاس رہتا ہوں. کہتا تجھے شرم نہیں تھی مولوی کے پاس رہتا؟ کہتا وہ تو آتے نہیں ہے، تو شکر الحمدللہ یہ مولوی ہے، دین کا علم حاصل کیا ہے اس نے، یہ مجھے صبح شام روٹی تو کھلاتا ہے، میرے لیے دعائیں تو کرتا ہے، میرے پاؤں تو دھوتا ہے، میرے پاؤں تو دباتا ہے نا، اس سے بڑا اور مجھے کیا فائدہ چلے. یہ دین کا علم ہے. اور مولوی آپ اس کو 5,000 10,000 20,000 بھی تنخواہ دے دے پھر بھی وہ کہتا ہے الحمدللہ. جو مولوی ہوگا، علم حاصل کیا ہوگا، جس نے دین کا اللہ کی رضا کے لیے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے فرمایا علماء جہنم کا ایندھن ہے. وہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. اور وہ جہنم کا ایندھن کیوں ہے؟ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنی زبان اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہو. تو میں سوچوں میں کن میں شامل ہوں. ہر بندہ عالم ہے، جس نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لی وہ عالم ہے، وہ مولوی ہے، وہ قاری ہے. لازمی نہیں کہ اس کے لیے 3 سال یا 5 سال 10 سال 20 سال لگانے ضروری ہیں. آپ روز کی ایک آیت پڑھنا شروع کریں، ایک حدیث پڑھنا شروع کریں، مہینے کی 30 آیتیں 30 حدیثیں پڑھی جائیں گی کہ نہیں؟ سمجھیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ روز آپ نماز کا ترجمہ پڑھیں، ہر روز ایک مرتبہ پڑھیں نماز کا ترجمہ، اوپر دیکھ کے پڑھیں، زبانی نہیں آتا نہ پڑھیں. جب میں اوپر دیکھ کے پڑھوں گا، مہینے بعد میں نے 30 مرتبہ پڑھا ہوگا تو مجھے آدھے سے زیادہ یاد تو ہوگا. جب میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں کہتا نہیں میں صحیح ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. افسوس، اللہ نے کہا میں رزق دوں گا تجھے، آخرت کی نجات تو نے خود حاصل کر کے آنی. جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کے پیچھے میں لگ گیا ہوں، جس کا ذمہ نہیں لیا اس کے پیچھے میں لگ نہیں رہا. قبر کا عذاب بہت سخت ہے، قبر کی سختیاں بہت ہیں، آخرت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں. تو محترم بھائیوں، دینی علم بہت ضروری چیز ہے. خود بھی دینی تعلیم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کے اندر، اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اپنے بچوں میں سکون چاہتے ہیں، آنے والی نسلوں میں سکون چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کا بہترین اور واحد حل دینی تعلیم ہے اور کوئی بھی نہیں. باقی علم وہ فن ہے، علم نہیں ہے. علم جس کو کہا گیا وہ اللہ رب العالمین نے جس کو علم کہا وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، وحی کا علم ہے، جو اللہ نے قرآن کے ذریعے بھیجا اور نبی نے اپنی زبان سے بیان کیا اور نبی نے عمل کر کے بتایا. وہ علم، اس کو حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر فرض اور ضروری ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی سارے فرض نہیں ہے. اور ایک اور بات ذرا توجہ کیجئے، ہم کہتے ہیں مدرسے سے فائدہ کی ہے، کامیاب تو ہوتے نہیں بچے، مگر ذرا توجہ دیجئے گا، جو ہمارے گھر میں سب سے قابل ذہین بچہ، عقل مند بچہ ہوتا ہے نا، اسے ہم اسکول میں بھیجتے ہیں، کالج میں بھیجتے ہیں، مدرسے میں نہیں بھیجتے.
اور جو گھر میں سب سے نکارا اور لڑائی جھگڑے والا بدتمیز بچہ ہوتا ہے مگر چھڈو یا مدرسے لا دو، کرے بھی تو بلّہ بیٹھے ہی ہے تاکہ گھر مدرسے جائے. پھر وہی جو تنگ کرتا تھا کل کو تیری میت پہ کھڑا ہو کے دعا کرنے کے قابل وہی بچہ ہوگا جس کو تو نے نکارا کر کے پھینک دیا تھا، جس کو تو نے توجہ نہیں دی، جس کو تو نے نکارا سمجھ کے پھینک دیا. گاڑی کا پارٹ تھا، نکارا تھا، پھینک دو، اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی. پھر اللہ کے قرآن کی طرف آیا، اللہ سے دل لگایا اس نے، اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا، اللہ کے راستے پہ چل پڑا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی بندہ اس میں یہ نہیں کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جو بھی بندہ اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اب میں نے دیکھنا کہ میں کس کے لیے چل رہا ہوں. میں مال کمانا منع نہیں کہتا کہ مال کمانا نہیں چاہیے، کمائیں، اس نظریے سے کمائیں. اللہ میں یہ مال کمانے لگا ہوں اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ تیرے گھر کی آباد کاری کروں گا، تیرے گھر میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گا، مسجد تعمیر ہونے والی ہے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے وہ چیز دوں گا، گھر میں محلے میں مسکین لوگ رہتے ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نیک لوگوں کی صفوں میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. نیک لوگوں کی صفت پتہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو. اللہ کہتا ہے پھر اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، وہ کھانا اس وجہ سے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، پوسٹر بنانے کے لیے، سیلفیاں لینے کے لیے، پتہ چلے کہ میں جی کاری اوپر کرنے یہ کام کر دیا جی، پتہ چلے پھر کیا بات ہے. نہیں، غلط بات، جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں کروں وہ بھی غلط ہے، آپ کریں وہ بھی غلط ہے. دنیا میں کوئی بھی کرے غلط ہے، صحیح ہے جو کوئی بھی کرے صحیح ہے، یہودی صحیح کوئی بھی کرے صحیح ہے، وہ صحیح ہے، طریقہ ان کا جو بھی ہے، مگر جب تک طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہوگا قابل قبول نہیں ہوگا. نیکی کا عمل کوئی بھی کرے قابل قبول اس وقت ہوگا جب اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو قابل قبول ہے. تو محترم بھائیو، دینی تعلیم بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. دینی مدارس کھلے ہوئے ہیں، داخلے جاری ہیں ہر طرف، جہاں پہ آپ کو اپنا دماغ مطمئن کرتا ہے کہ یہ اس مدرسے میں میرا بچہ پڑھنا چاہیے، دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، یہاں پہ اچھا نظام ہے، اچھا ہے. اگر اچھا نظام نہیں ہے تو کس نے بنانا ہے اچھا نظام؟ ہم نے کوشش کرنی ہے نا. ہم کہ جی باہر سے مخلوق نے تو نہیں نہ آنا. ہمارا گھر خراب ہے تو کس نے درست کرنا ہے؟ گھر والوں نے درست کرنا ہے نا. میری دکان کے اندر کپڑے بکھرے پڑے ہیں، سامان میں نے گاہک کو ایک کو دکھایا، دوسرا گاہک آ گیا ہے تو پہلے سامان کو میں نے ہی سمیٹنا ہے، کسی اور نے تو نہیں نہ سمیٹنا. تو ہم نے ہی درستگی کرنی ہے ان کی. اگر غلطی ہیں تو ان کا ازالہ بھی تو ہم نے کرنا ہے. ہم جو چھٹو جی ہوتا تھا کام ہی صحیح نہیں ہوتا، اور نہیں صحیح ہوتا اس کو درست کرو. ذرا میں توجہ دینے لگا ہوں، وہ بات کا غور کرنا. 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا کہا جاتا ہے، مارنا نہیں ہے، صرف کہنا ہے، فرض نہیں ہے ان کے اوپر نماز. 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوئی، ڈانٹنا ٹپکنا ہے، فرض نہیں ہوئی. 3 سال پورا اس کو کہنا ہے نماز کا، 3 سال پورا. ہم 1 ہفتہ 2 ہفتہ کے ساڑی تک سنتے ہیں، چھٹو پر مارو پر گولی مارو انسانوں کی لگے ساڑی تک سنتا ہی کوئی نہیں. اجی تو مسجد مولوی نو چل جاؤ اور کوئی گالی نہیں سنتا ساڑی تک. یار نہیں سنتا بات تو بار بار کہہ، اس کے اندر خامی ہے تو اس کی خامی کو درست کر، تنہائی میں بیٹھ کے اس کی درستگی کر. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا، اللہ ہمارے مسجد کے امام سب غلط طریقے پر جا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. یا اللہ میرے ابو جی غلط طریقے پر جا رہے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا غلط طریقے پہ جا رہا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے. اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ میں دعوت کا کام کیا. طائف کی وادی یاد نہیں ہے؟ پتھر کھائے ہیں، کیا بدعائیں دی ہیں؟ نہیں. اللہم اہد قومی فانہم لا، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہیں پتہ نہیں یہ کام کیا کر رہے. ہدایت کہی ہے، ہلاکت نہیں کہی. تو میں کیا کہتا ہوں، 2-3 بار میری بات نہ سنے گی، میرا ابو نہ سنے، میرا بیٹا نہ سنے، میری بیگم نہ سنے،
کتنے کھتیاں دے ہاتھ پہ آ گئی میں ایک گندے خاندان تے گھر میرا تو بیاہ ہو گیا. گندی مسجد ساڈے سب تو بڑے نمازی گندے نے. یار گندے ہیں تو ان کو صحیح بھی تو ہم نہیں کرنا ہے نا. کون صحیح کرے گا؟ مولوی صاحب کی غلطی ہے, اس کو سدھارنا میں نہیں ہے نا, ہم نہیں سدھارنا ہے, کس نے سدھارنا ہے؟ اس وجہ سے دینی تعلیم ضروری ہے, دین کا علم اس وجہ سے ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کا علم حاصل کر کے عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.